گئی ہے مغفرت کی گھٹا دو جہان میں، توبہ کے در کھلے ہیں سبھی آسمان میں، ہے سب گناہ گار خدا کی امان میں، طوفان کے تھپیڑوں میں کنارہ شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ ٹیک لگا رہا تھا تو وہ سلپ ہو گیا، اللہ نہ کرے، وہ فل انرجیٹک الحمدللہ۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بزم علماء میں سوالات جمع ہوئے ہیں کالرز کے، ان کے دینے ہیں جوابات۔ جی علامہ ایک صاحب۔ بہن نے پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کرسی پہ بیٹھ کے وہ نماز پڑھتی ہیں لیکن ساتھ تکیے کی اگر ٹیک لگا لیں آسانی کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب مائک تھوڑا سا نیچے کر لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ خوشی کی کہ ہمارے بہن بھائی فقہی مسائل کو علماء سے ہی پوچھتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ میں تو خیر عالم میں نہیں، میں تو طالب علم ہوں، لیکن یہ کرسی پہ بیٹھنا مجبوری کے تحت ہے اور کمر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ تکلیف رفع کرنے کے لیے آسانی دی گئی ہے، خواہ وہ کرسی کے اندر وہ فارم وغیرہ لگا ہوا ہو یا الگ سے لگا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب پوچھا ہے کہ وضو، جیسے وضو کے لیے کپڑے اتارے، شرٹ چینج کی، کپڑے چینج کیے، تو اس سے وضو پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں حضرت، میرا خیال ہے کہ بہت سادہ سی بات ہے کہ وضو آپ نے کر لیا اور اس کے بعد کپڑے تبدیل کر رہے ہیں تو کپڑے آپ تبدیل کیجئے۔ شریعت نے بہت آسانی دی ہے اور انسان کو بہت زیادہ ایکوموڈیٹ کیا ہے، کوئی وضو پہ اس پہ فرق نہیں۔ بہت فلیکسیبل ہے ہمارا دین الحمدللہ، سبحان اللہ، فطرت، ویری فطرت، فلیکسیبل، فطرت۔ بالکل ایسا صحیح۔ یہ بہن نے 10 تولے سونے والا پوچھا، اس کا میں نے جواب دے دیا کہ زکوٰۃ آپ کو ہر صورت کے اندر دینی ہے۔ بالکل دیا۔ ایک اور پوچھا ہے کہ فجر کی، مجھے کسی نے کہا ہے کہ فجر کی دوسری رکعت جو ہے اس کو لمبا کرنا لازم و ضروری ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی نماز ہے اس کی جو پہلی رکعت ہے اس کے اندر کچھ طوالت ہونی چاہیے، لمبائی ہونی چاہیے، دوسری رکعت اس کے یا تو برابر ہو یا پھر اس سے مختصر ہونی چاہیے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ فجر کی دوسری رکعت کو لمبا کیا جائے۔ دوسرا بہن نے پوچھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے نماز کے اندر سورتیں پڑھتے ہیں یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہر ایک کے اندر، تو بالکل ہر ایک کے اندر، ہر سورت کے شروع کے اندر آپ جو ہے، ایک تو نماز کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں گے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ روزے کے فدیے کا پوچھا ہے کہ روزے کا فدیہ کتنا ہے، تو روزے کا فدیہ جو ہے وہی ہے جو صدقہ فطر ہے، اس کو آپ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، اس کو آپ رمضان کے اندر بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کا جو وجوب ہے وہ تو عید کے دن لازم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ رمضان میں بھی کبھی بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ آخری سوال یہ ہے کہ ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، مرضعہ ہے، تو کیا وہ روزہ رکھے؟ تو دیکھیں، اگر تو اس کی صحت پر فرق پڑتا ہے دودھ پلانے کی وجہ سے اور وہ کمزور ہوتی ہے یا بیمار ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر تو اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں اس کو رکھنا پڑے گا۔ لیکن یہ ہر خاتون کی اپنی اپنی صحت کے اوپر ہوتا ہے، اپنے اپنے علاقے کے اوپر ہوتا ہے۔ کچھ خواتین کو فرق نہیں پڑتا، دودھ پلاتی ہیں، فیڈنگ کرتی ہیں وہ، تو اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ بعد میں روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ساتھ ساتھ کہ کوئی بندہ بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ چھوڑ دیتا اگر بیمار اس کا مرض بڑھ رہا ہے، لیکن دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر بیماری عارضی ہے اور یہ مرضیہ تو ہے ہی عارضی ہے تو بعد میں روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ روزے کے کفارے کی رقم ایک ہی مسکین کو دے سکتے ہیں یا 60 کو ہی دینا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوتا ہے یا اس کی رقم دینی ہوتی ہے۔ 60 مسکینوں کو آپ اکٹھا بھی دے سکتی ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتی ہیں، لیکن اگر صرف ایک ہی مسکین کو دینا ہو تو اس کے لیے باقاعدہ فقہا نے یہ شرط رکھی ہے کہ ایک مسکین کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ روز دیں، 60 دنوں تک ایک مسکین کو کھانا کھلائیں 2 وقت کا، یا اسے رقم دیں گی صدقہ فطر کی تو کفارہ ادا ہوگا۔ ایک ہی مسکین کو اکٹھا ایک وقت میں دینے سے ادا نہیں ہوتا۔ ویسے 60 مسکینوں کو اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، الگ الگ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایک مسکین کو دینا ہو، یہ پہلے بھی سوال ایک دفعہ آیا تھا، ایک مسکین کو دینا ہو تو آپ اکٹھا نہیں دے سکتے، 60 دن تک الگ الگ دیں گے تو ہی ادا ہوگا۔ پھر ایک بہن نے یہی کفارے کے حوالے سے ہی تھا سوال کہ پہلے بھی سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی مسکین کو دینا ہے، تو آپ نے جواب تو بتایا مسئلے کا، لیکن میری یہ الجھن حل نہیں کی کہ مسکین کسے کہتے ہیں کہ جس کی ماں نہ ہو یا جس کے ماں اور باپ دونوں نہ ہو۔ نیچے چلا۔ جی جی
کفارہ جو ہے بہن نے یہ سوال پوچھا کہ کسی مسکین کو دینا ہے، یا آپ نے جواب تو دے دیا تھا، لیکن میرا سوال یہ ہے، میری الجھن یہ ہے کہ مسکین اسی کو کہتے ہیں جس کی ماں نہ ہو یا جس کے ماں اور باپ دونوں نہ ہو تو مسکین ہوتا ہے. تو بہن ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فقیر یا مسکین کا تعلق جو ہے وہ والد ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے، استطاعت کے ساتھ ہے. کسی کے پاس ایک دن کا بھی کھانا پینا اور ضرورت کا سامان نہ ہو تو وہ مسکین کہلاتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا کفارہ مسکین کو دینا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مسکین کو ہی دینا، بلکہ شرعی فقیر بھی اس میں شامل ہوتا ہے. شرعی فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، وہ شرعی فقیر کے جو قربانی کے نصاب کا مالک نہ ہو، وہ شرعی فقیر مستحق ہوتا ہے صدقات واجبہ کا، زکوٰۃ کا بھی، فطرے کا بھی، کفارے کا بھی، فدیے کا بھی. تو اس قسم کا جو شرعی فقیر ہے، چاہے اس کے والدین دونوں حیات ہوں تو بھی وہ مستحق ہے کفارے کا، چاہے اس کی والدہ حیات ہو، والد کا انتقال ہو گیا ہو تو بھی مستحق ہے، چاہے والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہو تو بھی مستحق ہے، اور چاہے صرف والد انتقال کیا ہو تو بھی مستحق ہے. نہیں، اس کا تعلق والدین کے ساتھ نہیں ہے، بندے کے اپنے سٹیٹس کے ساتھ ہے کہ خود اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں. قربانی واجب نہیں ہے تو شرعی فقیر ہے، کفارے کا مستحق اور ہے. قربانی کا وجوب جو ہے وہ اطلاق ایک بکرے کی قربانی تک بھی محدود ہے یا کوئی نصاب ہے؟ 52 نصاب ہے اس کا، یہ زکوٰۃ والے نصاب ہے. بس فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ والے نصاب کے اندر سونا چاندی، نقدی، مال نامی، مال تجارت اور سائمہ جانور جو ہے، یہ جانور زکوٰۃ ان پر ہوتی ہے. باقی سامان جو ہے ان پر زکوٰۃ کا اطلاق نہیں ہوتا. لیکن قربانی کے اندر حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس جو کچھ ہے، چاہے وہ پراپرٹی کی شیپ میں ہو، چاہے وہ برتن ہو، چاہے وہ کتابیں ہوں، آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد جو کچھ آپ کے پاس ہے، قربانی کے اندر اسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اس کی قیمت اگر مالیت اس کی 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے تو آپ کا نصاب بنتا ہے، قربانی واجب ہے، ادروائز قربانی واجب ضرورت کی چیزوں پر بھی اطلاق ہوگا. ٹھیک ہے، نہیں، ضرورت سے زائد چیزوں پر، زائد چیزوں پر، ضرورت کے بعد جو بچیں گی، جیسے بھلے ضرورت، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے پراپرٹی ہو، کتابیں ہیں، کوئی بھی چیز ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ نشے کی حالت میں شوہر نے بیوی کو کہہ دیا میری ماں ہے، میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، میری بیٹی کی طرح ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے طلاق اور ایک ہوتا ہے زہار. اگر اس قسم کے کلمات طلاق کی نیت سے کہے جائیں تو طلاق بائن ہوتی ہے. اس قسم کے الفاظ اگر زہار کی نیت سے کہے جائیں تو زہار ہوتا ہے. زہار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ بیوی کو حرام کرنا، کہ بیوی ان الفاظ سے حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ آدمی کفارہ ادا نہ کرے. ٹھیک ہے. اور اس کا کفارہ بھی وہی ہے کہ یا تو غلام آزاد کریں، غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 روزے لگاتار رکھیں، 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتے، استطاعت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یعنی یہ جو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، یہی کفارہ جو ہے وہ زہار کا ہے. تو جب تک یہ بالکل جب تک یہ کفارہ ادا نہ کر لیا جائے اس وقت تک اس عورت سے ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں رہتا زہار کی صورت میں. اور اس میں نشے کا، اگر کسی بندے نے نشہ کر رکھا ہو تو نشے میں بھی ہمارے نزدیک مفتہ بھی یہ ہے کہ طلاق بھی ہو جاتی ہے اور زہار بھی ہو جاتا ہے. اب چونکہ ہم نے ون سائیڈ بات سنی ہے، دوسری طرف کا موقف ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم نے جنرل مسئلہ بتایا ہے. باقی اس کیس کی تفصیلات کے لیے کسی قریبی دارالفتاء کی طرف رجوع کریں. جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی مسائل بیان کرتے ہیں طلاق کے یا زہار کے یا زوجین کے مابین جو تعلقات کے مسائل ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ جنرل بیان ہوتے ہیں ٹی وی پر. یہ باقاعدہ فتویٰ نہیں ہوتا، یہ ایک جنرل مسئلہ بتایا جا رہا ہوتا ہے. آپ نے اگر اپنا کوئی فتویٰ خاص اپنے لیے لینا ہے تو چونکہ اس کے لیے فریقین کا بیان ضروری ہے اور ہمارے سامنے صرف ایک فریق کا بیان ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہم یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ کسی قریبی دارالفتاء رجوع کریں اور وہاں سے آپ اپنا فیصلہ کروائیں یا اپنا فتویٰ الگ سے لیں. جنرل جو مسئلہ ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا. اچھا، میں اس میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ایک شخص کی نیت نہ طلاق کی ہے نہ زہار کی ہے تو اس پر کیا اطلاق ہو؟ اگر ایسا کوئی جملہ بول دیا تو میری ماں جیسی ہے، بول بھی دیتے ماں نہیں بن بیٹی. جی عرض کرتا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ تفصیلات ہیں، اس کی بھی شرائط ہے. ٹھیک ہے. ہر صورت میں جو ہے وہ زہار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میری ماں نہ بن، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کچھ نہیں ہے کہ یہ ماں نہ بن تو کہنا نا یہاں تشبیہ دینا مقصود ہی نہیں ہے، حرام قرار دینا مقصود ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جیسے میری ماں کا مجھ پر حق ہے کہ مجھ پر میری ماں کی اطاعت لازم ہے، تو میری ماں جس طرح مجھے آرڈر دے سکتی ہے تو میری ماں نہیں ہے، میری بیوی ہے. تو مجھے میری ماں کی طرح آرڈر نہیں دے سکتی کہ مجھ پر تیری اطاعت لازم ہو جائے، کیونکہ بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے، شوہر پر بیوی کا خیال رکھنا لازم ہے، اطاعت لازم ہے. الرجال قوامون علی النساء. بالکل صحیح. وہ شوہر اس وجہ سے وہ بولا جاتا ہے. اگر وہ اس نے اس طرح کہا کہ میری ماں نہ بن، یعنی میری ماں کی طرح مجھ پہ آرڈر نہ چلا، تو اس جملے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی نہ طلاق ہوتی ہے نہ زیادہ. وہ بھی پوچھا نا کہ ماں جیسی بھی ہے، کہا ماں جیسی کہا اگر تو اس کے اندر جو ہے وہ
دیکھیں ماں جیسی والے کے اندر اگر تکریم کے لیے کہا, عزت کے لیے کہا, ماں جیسی کہا, پھر بھی طلاق یا زہار نہیں ہوتا. اس کی بھی فقہاء نے تصریح کر رکھی ہے. تکریم سے مراد یعنی جس طرح میں اپنی ماں کو عزت دیتا ہوں, رسپیکٹ دیتا ہوں, تو ایسی تم سے بھی میری محبت ہے, محبت اپنی جگہ پر, لیکن تمہاری میں عزت بھی بہت کرتا ہوں, عزت بھی میں تمہیں اپنی ماں کی طرح دیتا ہوں. اگر اس نیت سے کہا تو پھر طلاق یا زہار نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ مسائل باریک مسائل ہیں, ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. بغیر علم دارالفتہ بھی رجوع کریں, دوسرا بغیر علم حاصل کی اس طرح کے کلمے بولنے ہی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں وقت ہمارا یہ سوال بڑا کمپلیکیٹڈ تھا. دعائے تراویح کا سنیں, دعائے تراویح اگر یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ دعائے تراویح کا پڑھنا نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے. اصل میں تراویح 4 تراویح کے بعد ترویحہ یہ مستحب ہوتا ہے, یعنی اتنی دیر رکنا کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. اب چاہے اس دوران آپ لیٹ جائیں, چاہے اس دوران جو ہے وہ جائز بات کر لیں, چاہے اس دوران مزید کوئی نوافل پڑھ لیں, تو چونکہ ہمارے ہاں سب لوگوں کو اگر کھلی چھوٹ دے دی جائے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے انتظامی مصلحت کے پیش نظر علماء یہ کرتے ہیں کہ ایک مخصوص دعا ہے کہ چلیں جناب اس وقت میں یہ دعا پڑھ لیں تاکہ وہ ترویح والا جو عمل ہے مستحب اس پہ بھی عمل ہو جائے, اور ایک دعا بھی ہو جائے, اور لوگ الگ سے اس کو اہمیت بھی دے کہ ہاں یہ اس لیے رک رہے ہیں تو دعا پڑھنی ہے. صحیح. چلیں ٹھیک ہے. مفتی صاحب, علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. باقی اب وقت تو ختم ہو گیا. اگر کوئی ایک آدھ جواب دینا چاہیں تو دے دیں جلدی سے. جی ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ طلاق مغلظہ دی ہے اور عدت کے اندر نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے. تو دیکھیں عدت کے اندر, طلاق کے اندر نکاح کا پیغام بالکل صراحت کے ساتھ بالکل نہیں بھیج سکتے, اس کی ممانعت ہے. دوسرا ایک بہن نے پوچھا ہے کہ کیا جو ہے وہ ایک عورت ہے اس پر رات کو اس پاک ہو گئی ہے لیکن اس نے غسل نہیں کیا اور روزہ رکھ لیا, تو بالکل اگر پاک ہو چکی ہے غسل نہیں کر سکی ہے تو پاکی کی بنیاد پر روزہ رکھ لے اور فوراً جو ہے نا بعد میں غسل کر لے. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ماں کے 3 بیٹے ہیں اور 2 بھائیوں کی طرفداری کرتی ہے اور ایک بھائی جو ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتی ہے. تو دیکھیں ویسے تو سب نے پوچھ بھی لیا, آپ نے بھی پوچھا ان سے کہ وجہ کیا ہے, ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکتے, لیکن عمومی مسئلہ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے, یہ ماں باپ کا فریضہ ہے, اور اولاد کے درمیان جو ہے نا وہ تفریق نہیں کرنی چاہیے. صحیح. جی علامہ صاحب میں چاہتا ہوں آخری جو ہے وہ ایک بہن نے کہا تھا شدید بیماری کی حالت میں روزہ توڑ دیں تو کیا کریں. شدید بیماری کی حالت میں روزہ توڑا ہے تو اس کی قضا کرنا لازم ہوگا, کفارہ نہیں ہوگا. اور سورہ ماؤن کا بھائی نے بالکل آخری بات یہ ہے جو اس نے پوچھا کہ سورہ ماؤن کا میں نے ترجمہ دیکھا تو ایک جگہ لکھا یمنعون الماعون آخری آیت, ایک جگہ لکھا ہوا ہے معمولی چیز دینے سے جو منع کرتے ہیں وہی ان کے لیے, دوسری جگہ لکھا ہوا تھا زکوٰۃ کے لیے. دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو تفسیر یہاں منقول ہے اس میں انہوں نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کی معمولی چیز دینے سے منع کرتے ہیں, جیسے دیگچی وغیرہ ہے, لکڑی ہے, آگ ہے, نمک ہے, کوئی معمولی چیز. اور ویسے یہاں معمولی چیز ہی مراد ہے, یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ اتنے شوم ہوتے ہیں کہ وہ جو معمولی سی چیز ہے جو دینے سے بندے پہ بار نہیں پڑتا وہ دینے سے بھی سائل کو منع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ وعید ہے جو اس کے اندر بیان. جی جی مفتی صاحب بہت شکریہ. علامہ صاحب, ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ, آپ لوگ تشریف لائے. ہمارا وقت ختم ہوا. سیگمنٹ ہے معلومات ہی معلومات. اس بریک کے بعد ڈاکٹر سید عمران ودود کے ساتھ.